کا جو یہ ایمان تھا نا، جو لیول آف ایمان تھا، اسی وجہ سے پھر ان کا مرتبہ بھی کیسا ہوا۔ ایک بار بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ نبی پاک فرمایا من افضل المسلمین، فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں یہ افضل ہیں۔ جبریل امین کا جواب اور نرالا تھا، کہتے ہیں حضور جو فرشتے ان کی مدد کو آئے تھے نا، اللہ کی بارگاہ میں ان فرشتوں کا بھی مقام ایسا ہی ہے، یعنی ان فرشتوں کو بھی باقی فرشتوں پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ یعنی سبحان اللہ، جنہوں نے بدر کے میدان میں نبی پاک کے ساتھ اسلام کی مدد کی، نبی پاک کی غلامی اختیار کی، وہ صحابہ بھی افضل ہو گئے، اور جن فرشتوں نے اس لشکر میں حصہ لیا وہ فرشتے بھی فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ اس سے پتا چلا نا کہ اصل الاصول بندگی اس کی ہے، نبی پاک کی اطاعت، نبی پاک سے محبت کا تقاضا تھا۔ اچھا پھر اشفاق بھائی، مدد کے بھی ایسے کمال کے مظاہرے ہوئے لوگوں کو، یہ تو ضرور ہم نے بار بار سنا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، یقیناً یہ مدد تو ون آف دا بیوٹیفل ہے، مگر اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے، بہروز بھائی کہہ رہے تھے کہ بدر میں کفار پہلے پہنچ گئے تھے، تو اچھی جگہ انہوں نے قبضہ کر لی تھی، جہاں پانی بھی تھا، زمین بھی سیٹ تھی۔ مسلمان جب پہنچے تو پانی بھی نہیں تھا، زمین بھی پتھریلی ان بیلنس تھی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا حضور یہ جگہ ہمارے لیے ہے، تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ تب یہ پاک فرمایا نہیں، لیکن اب وہ جگہ تو کفار قبضہ کر چکے تھے۔ پھر مدد کیسے ہوئی کہ بدر سے پہلے بارش ہوئی، اور اس بارش نے جو ریتیلی زمین تھی اس کو لیول کر دیا، مسلمانوں نے پاٹس بنا لیے، اپنے لیے وضو اور پانی کا انتظام کر لیا، جہاں پہلے سے سیٹل زمین تھی وہ کیچڑ وغیرہ ہو گیا، وہ ان بیلنس ہو گئی۔ پہلی مدد تو یہ آئی۔ اچھا پھر دوسری مدد، آج گرافک ڈیزائن کا دور ہے، کچھ لوگ اپنی چھوٹے سے پروگرام کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتے ہیں، چھوٹا سا جلسہ سیاسی جماعت والے جناب بہت بڑا سنا بنا لیتے ہیں، بہت سارے گرافک ڈیزائن کے ذریعے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ 1450 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کیا، اعدادی طور پہ تو بہت بڑا فرق ہے نا، 313 اور 1000، ادھر لشکر کے پاس سامان بھی نہیں، وہ پورا ویل ایکوپڈ تھا۔ یہ آج کے سینیریو میں بھی سمجھنا ہے کہ ایکوپمنٹ ہو، اسلحہ ہو، میزائلز ہو، دنیا کی ہر چیز ہو، وہاں سامنے سب کچھ تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا مدد کی کہ روب کیسا مسلمانوں کا ڈالا کہ یہ 313 انہیں زیادہ نظر آنے لگے اور وہ 1000 نے کم نظر آنے لگے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا، تو تھوڑے ہی ان کو مسل ڈالیں گے، اور ان کو لگا کہ اتنا بڑا لشکر کیسے آ گیا ہے، تو وہ جو روب طاری ہوا۔ اچھا پھر دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو نا، تب کوئی پاور نیپ لے لی جائے، کوئی چھوٹی سی نیند کر لینا تو آپ بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ کرتے ہیں کسی میٹنگ سے پہلے، کسی اہم کام سے پہلے، میں آج بھی پاور نیپ لے کر آیا ہوں آپ کے پروگرام میں، ٹھیک ہے، تو لگتا ہے روز ہی لے کر آتے ہیں؟ نہیں روز ہی لیتا، آج مل گیا تھوڑا سا موقع، میں روز کنٹینیو جاگ رہا ہوتا ہوں۔ اچھا میں تراویح سے پہلے 12-15 منٹ کی پاور نیپ الحمدللہ لیتا ہوں، تو لیکن یہ تھوڑا سا پریکٹس سے آئے گی، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے، لیکن یہ پاور نیپ بندہ سیکھ کر لیتا ہے، لیکن ٹینشن پہ پاور نیپ نہیں آتی۔ پاور نیپ سے مراد یہ کہ چھوٹی سی ایک نیند، ایک جھپکی جس کو کہہ لیں، ایک تھوڑی سی غنودگی ہو جائے اور بندہ اس کے بعد ریفریش ہو جاتا ہے، ری اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اشفاق بھائی غزوہ بدر ہونے والا ہے، دشمن صفے باندھے کھڑے ہیں، مسلمان ادھر کھڑے ہیں، پتہ ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسا کرم ہوا کہ پورے مسلمانوں کے لشکر پر غنودگی طاری ہو گئی، سارے کے سارے کچھ دیر کے لیے نیند میں چلے گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک مارکا گرم ہو، دشمن سامنے ہو؟ یہ ایسی غیبی مدد تھی کہ گویا دوبارہ وہ ریفریش ہوئے، ری سٹارٹ ہوئے اور ایک بڑے کام کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے اعداد و شمار کے بعد اتنی بڑی فتح، اس کو اسی لیے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ کہا جاتا ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا اسلامک ہسٹری کہا جاتا ہے، اور اس دن کفار کو یہ پیغام چلا گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ ان کے رب کی رحمت، اور جب رب کی طاقت آتی ہے تو مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو آج بھی مسلمان اگر وہ یقین پیدا کرے تو اس سینیریو کے حوالے سے میں 2 اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت حالات تھے، لیکن ان کا جذبہ کیسا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، یہ معلومات، یہ ایکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لیں یا وہ جنگی لباس ہوتا تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر، یہ لشکر دنیا بھر سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا، اور اس لشکر نے جو کام کر دکھایا کہ آج جب بھی ان کا نام لیتے ہیں سر ادب سے جھکتا ہے۔ بدری صحابہ کی بات آ جائے تو کہتے ہیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دے آر ون آف دا ٹاپ، اور کیا شان ہے ان کی، سبحان اللہ۔ اقبال کا ایک شعر ہے یہاں پر، اقبال کا شعر ہم ہر سال میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اسی کو انہوں نے جو ہے نا عکاسی کی ہے
کہ آج کا مسلمان اگر وہی بدر کے فضائے بدر بدر والے افراد والا ایمان لے آئے، توکل ان کے جیسا پیدا کرے، تو آج بھی مدد جو ہے وہ آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر، بدر والا ماحول پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، ایسے ہی گردوں یعنی آسمان۔ تو آج بھی اگر وہ توکل، وہ ایمان، وہ محبت رسول وہ اگر پیدا ہو جائے سب، اشفاق بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج کل سینیریو میں لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار آج مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی، آج فرشتے مدد کو کیوں نہیں آتے، آج وہ غیبی امداد کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیں پہلے یہ بات ہمارا ایمان ہے، اللہ وہی ہے بے شک جو بدر کے میدان میں فرشتے اتارے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو باغ کیا، جس نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں راستے نکالے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ رب آج بھی وہی ہے، اس کی قدرت وہی ہے، لیکن ہمارا یقین ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر وہ یقین اور وہ محبت الہی اور بھروسہ رب پر آئے تو آج بھی غیبی مدد آ سکتی ہے۔ بڑے پیارا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ بدر کے اندر یقین کیسا تھا تو فرشتے آج بھی مدد کو آئیں گے۔ وہ ایک اور ہے نا اقبال کا شعر کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو آج بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کی قدرت باقی ہے، اللہ وہی ہے، لیکن ہم ایسا لگتا ہے بدل گئے ہیں۔ تو آج چلیں اصحاب بدر کے ان واقعات سے اپنے یقین اور اپنے بھروسے کو بڑھائیں، اللہ کی فرما بردار والی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے۔ مفتی صاحب جی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اشفاق بھائی آپ نے اطاعت کی بات کی تھی، اور یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم شریک ہوں گے، ہم شانہ بشانہ لڑیں گے، حضور فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن اطاعت کا ایک اور رخ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مدینہ شریف میں ٹھہرے، اور اصحاب بدر میں شمار بھی ہوئے، اور مال بدر میں سے حصہ بھی پایا۔ سرکار ہیں جس کو جو چاہے عطا کرے۔ پھر ان پر فراوانی کیسی تھی، کتابوں میں لکھا کہ ان کے 2 غلام جو تھے وہ صحابہ نے پکڑ لیے جنگ سے پہلے، تو ان سے معلومات لی بھئی تمہارا لشکر کیسا ہے کیا ہے، تو وہ ادھر ادھر بات گھما رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو کہا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کہا ایک دن 10 ہوتے ہیں، دوسرے دن 9 ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ 1000 کے لگ بھگ یہ ان کے لشکر کے افراد ہیں۔ تو 10 اور 9 اونٹ روزانہ کے وہاں ذبح ہو رہے تھے، اور یہاں مسلمانوں کی حالت زار یہ تھی جو بیان ہوئی۔ مفتی صاحب غزوہ بدر سے ایک رات پہلے کا جو ماحول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کا انداز، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک تو ہوتے ہیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتباع بھی کامل اور اطاعت بھی، اور پھر ظاہری اسباب جتنے تھے وہ بھی سب کے سامنے یہاں ہیں۔ یعنی ٹوٹل کہیں تو وہ اللہ پر توکل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی چل رہے تھے۔ ابھی جو وہ بات بیان کی کہ حضرت مقداد، حضرت سعد بن عبادہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم گھوڑے اتار دیں گے اور اس میں پانی میں اتار دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کتنے تقاضے کیے تھے کہ آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا، راستہ بنا دیں گے۔ اچھا دریاؤں میں راستے بنے تو وہ راستے 12 تھے، تو کچھ لوگ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، انہوں نے ایک اور تقاضا کیا، ہمیں کیا پتا، ہم تو ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یعنی ہمارے عزیز جو دوسرے راستے پہ ہیں ان کا تو ہمیں نہیں پتا جی۔ تو یہ پانی کے بیچ میں جو راستے بنے نا، اس میں بھی جیسے سوراخ اور جالیاں بن گئی، تو انہوں نے ان کو دیکھا، پھر ان کو تسلی ہوئی کہ وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں، صرف ہم ہی ٹھیک نہیں جا رہے، ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوئی، یعنی یہ ڈیمانڈ کی۔ اچھا پھر جب آگے چلے بھی گئے بارے، تو اب کہتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کریں آپ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہہ رہے ہیں آپ کھانا مطالبہ کیا، پھر کھانا اترا ان کے لیے، یعنی من و سلوہ، یہ سب کچھ ہے، یعنی وہاں اس طرح۔ اور یہاں یہ ہے کہ ایک ایک کھجور کو چوس کر وہ طاقت لی جا رہی ہے، اور اس کی گٹھلی کے اندر ہی اسے چوس کر اللہ تعالیٰ انہیں جو طاقت اور قوت وہ عطا فرما رہا ہے، یہ کمال درجے کا وہ توکل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تو کہہ رہے ہیں آرام کریں، اور خود آپ دعا میں مشغول ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں بہادر کون ہے، کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اگر عام سوال کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعتیں، بہادریاں، یہ بڑی مشہور ہیں، واضح ہیں۔ لیکن آپ سے جب پوچھا بہادر کون ہے صحابہ میں، تو کہا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا وہ کیسے؟
کا غزوہ بدر کے موقع پر سب سے جو اہم پوائنٹ تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کھڑا ہونا، اور یہ اس وقت دشمن چاہتے ہی دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن وہ خیمے کے باہر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے رہے اور آپ وہاں پہ حارس بن رہے ہیں، آپ پہرا دے رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل دعائیں مانگی کہ آپ کی مبارک چادر نیچے تشریف لے آتی، گر جاتی ہے، اور حضور احرام کی حالت میں، جیسے ہم 2 چادروں میں احرام ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمومی لباس ہوا کرتا تھا، ایک تہمت شریف اور ایک اوپر چادر لیا کرتے تھے، تو وہ چادر مبارکہ بھی نیچے گر گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے اور چادر کو کندھہ مبارکہ پہ رکھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موقوف کر دیں، آپ دعا موقوف کر دیں، اللہ اکبر، اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اور اللہ یہ جو رب تعالیٰ نے وعدہ اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کے لیے دعا ایک ہتھیار ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین سے جو لو لگائی ہے اور رب تعالیٰ سے جو ایک طویل دعا مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بڑی گریاں زاری کے ساتھ دعا مانگی، اور یہ بھی مسجد العریش جہاں پر ہیں، جہاں نبی پاک علیہ السلام کا چونکہ خیمہ تھا، اور وہیں آگے جا کر یہ بعد میں مسجد بنی، تو عریش خیمے کو ہی کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں اس طرح مشغول رہے، یہ ایک تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا باہر آنا، پھر میدان کو دیکھنا، اس کا سروے کرنا، اور پھر یہ بھی آپ علیہ السلام کا سبحان اللہ، ہم عقیدہ، ہمارا عقیدہ نا علم غیب مصطفیٰ، کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم تدریجاً آہستہ آہستہ جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا یہ علم عطا فرمایا، جیسے قرآن کا نزول مکمل ہوا علم غیب مصطفیٰ بھی اپنی تکمیل کو پہنچا، وہ بھی پورا ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا، دیکھیں کون کہاں مرے گا، اور پھر جنگ کا موقع ہو، جنگ میں تو کسی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کسی کو گھوڑا لے کے دوڑ جائے تو پتہ ہے کہاں گرے گا، بالفر وار اگرچہ ہو گیا، زخمی ہو گیا، وہ بھاگ گیا وہاں سے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ نشان لگا کے کہ کل فلاں، اور وہ بھی سرداروں کے نام، یعنی یہ بات ہے نا کہ یہ فلاں فلاں یہاں پہ، لیکن نام لے کر اور سرداروں کے نام لیے۔ صحابہ بھی کمال ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بظاہر طاقت ادھر ہے، کثرت بھی بظاہر ادھر نظر آ رہی ہے، تلواریں بھی زیادہ ادھر نظر آ رہی ہیں، سواریاں بھی ادھر نظر آ رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سرداروں کے نام لے رہے ہیں، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نشان آج حضور نے لگائے، کمال تو ہم نے کل دیکھنا ہے کہ یہ جہاں نشان ہے جگہ یاد رکھو، اور کہا اگلے دن ہم نے دیکھا اسی جگہ پر وہی پڑا ہوا تھا جس کے لیے نشان آپ علیہ السلام نے لے۔ تو موت آنا یعنی کل کیا ہونا ہے، مرنا، اس کا بھی غیب سے تعلق ہے، کس کو موت آنی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن قبل باقاعدہ یہ بیان فرمایا، اور کہاں آنی ہے، اور وہ جگہ بھی ایسی بیان فرما دی ہے، اور میدان جنگ کے اندر سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے جب شروع میں انصار صحابہ بھیجے تھے، 3 صحابہ کو بھیجا تھا، وہ انصار میں سے تھے، حضرت معاذ، حضرت عوف اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یا حضرت، اس 3 صحابہ تھے جو انصار میں سے تھے جن کو بھیجا آپ نے۔ اب جب ان کو بھیجا تو وہ انہوں نے پہلے ہوتا تھا کہ وہ آپس میں تعارف کرتے تھے، تم کون ہو، کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ ہیں، تو تکبرانہ انداز میں کہا کہ محمد ہم پہ آپ جو ہے نا وہ مکے کے مہاجرین کو نکالو، یہ مدینے والے سے ہم تھوڑی لڑنے آئے، یہ تو کسان ہیں، فصلوں کا کام کرتے ہیں، یعنی گویا کہ یوں انہوں نے کہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جلال شریف تشریف لایا تو آپ نے تینوں کو واپسی بلایا، اور مسلمانوں کی صف میں آپ نے جب نظر پھیری تو حضرت علی پر نظر ٹھہر گیا، فرمایا کم یا علی، کم یا حمزہ، کم یا عبیدہ، ان تینوں کو آپ نے نکالا اور فرمایا آپ جاؤ گے، اور یہی وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 70 یہ واصل جہنم کفار ہوئے بدر میں، ان میں سے 35 حضرت علی نے کیے ہیں، اللہ اللہ، یعنی آدھے 50%، 10 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ کیا شجاعت ہے، سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی 2-3 باتیں جو مفتی صاحب کی بات سے سیکھنے کو ملی، کہ پہلے تو دعا، اور اس دعا کے جو تاریخی الفاظ ہیں نا، اس سے بھی اصحاب بدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پلاننگ دیکھیں، کفار مکہ کی پلاننگ یہ تھی کہ یک بارگی ایک ایسا حملہ کر دیں کہ اسلام کو 1 شاٹ ختم کر دیں، یعنی اگر یہ سب شہید ہو جائیں گے تو پھر تو بچنا ہی کسی نے نہیں ہے، تو وہ پلان کر کے آئے تھے، یعنی عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور ان کے بڑے بڑے اس زمانے کے سپہ سالار، جو سمجھے کہ ان کے جنرل کرنل سارے آئے تھے۔ جب نبی پاک کے پاس ان لوگوں کے نام بتائے گئے نا کہ حضور یہ آئے ہیں،
प्यारे आका ने फरमाया कि मक्के ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने डाल दिए, यानी वो अपनी पूरी प्लानिंग पूरी ताकत के साथ, हाँ, पूरी कहते ना वंस जाके पूरा खत्म कर देना है, मगर वो अजीम दुआ और नबी पाक की गिरिया वजारी। और फिर ये जो माशाल्लाह जब हमने सुना कि प्यारे आका के इल्मे गैब कि कौन कहाँ मरेगा, नबी पाक ने वो लकीर खींच के बताया, तो कैसा अकीदा जाहिर हुआ कि जो कुछ हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। और सुभान अल्लाह, फिर वही बात है कि जब सहाबा किराम ने ये भी देख लिया कि सारे जर्नल तो कल मरने हैं, तो फिर हौसले के लेवल क्या होगा। अच्छा, फिर ये 35 तो मौला अली ने वासिले जहन्नम किए, 10 हजरत हमजा ने, मगर सहाबा किराम की ये भी आते थे प्यारे आका के पास कि हुजूर हमारे साथ अजीब मामला हो रहा है, हम तलवार उठाते हैं और सर पहले कट जाता है, ये क्या हो रहा है, दे आर कंफ्यूज्ड। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरे आसमान से मदद आई है, कभी कोड़े जो है ना उकदूम हैजूम की आवाज आती है कि सर पर कोई घोड़ा दौड़ रहा है, तो बताया कि जिब्रील अमीन के घोड़े का ये नाम है। तो इस तरह मुसलमानों की मदद की गई। और आप देखें कि दुश्मन की तलवार से कोई मरे ना तो फिर भी समझ आता है कि मुकाबला हो रहा है। जब मरने वालों को ये लगता था कि तलवार कहां से आई है पता नहीं है, तो वो रोब तारी हो गया, वो खौफ तारी हो गया। अब अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन कहा जाता है, नबी पाक का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, उसको जब मारा गया तो अब देखे ना इतना बड़ा जर्नैल है तो कोई मुकाबला भी किसी बड़े से होता, तो उनको तो 2 बच्चों ने जो है वो कत्ल कर दिया, 2 सहाबा किराम छोटी उम्र के थे, बाज और मुअव्वज, और किस तरह जाकर उसको गिराया और कत्ल किया। तो इस जंग में ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि जब जब सुनते हैं कि ईमान ताजा होता है और अल्लाह ने सुभान अल्लाह रोब के साथ फतह अता फरमाई, डिसाइडिंग के साथ फतह अता फरमाई। ये वो असहाबे फील का जो वाकया था ना कि वहां भी काबे को मिटाने आए थे तो अबाबील के लश्कर के जरिए बर्बाद किया गया, यहाँ रसूल पाक के लश्कर को मादल्ला हमला करने आए थे तो फरिश्तों के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया। सुभान अल्लाह।